خبر جب پھیل گئی نا تو کچھ صحابہ کرام یہ کہہ کر قلب لشکر میں کود گئے اور جام شہادت نوش کر لیا کہ جب مصطفیٰ نہ رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے. ایک خاتون روتی ہوئی آئی, ایک عورت روتی ہوئی آئی, میرے مصطفیٰ کہاں ہے, سرکار دو عالم کہاں ہے, یتیموں کے ماں باپ کہاں ہے, بے سہاروں کے سہارا کہاں ہے, در یتیم کہاں ہے, سید الفصحاء کہاں ہے, فرما روائے کونین کہاں ہے, جد الحسن والحسین کہاں ہے, محبوب رب المشرقین کہاں ہے. آواز آئی او خاتون, اس جنگ میں تیرا بیٹا شہید ہو گیا. خاتون کہتی ہے کہ میں تم سے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں, میں اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں, میرے نبی کس حال میں ہے. نہیں, آپ نے حق ادا نہیں کیا, خاتون کی محبت کا حق آپ نے ادا نہیں کیا. اور محبت سے زور سے بولے سبحان اللہ. آپ کی زبان میں بولوں میں کہ زورے بولو سبحان اللہ, یہی ہے نا, زورے بولو سبحان اللہ. تو خاتون آگے بڑھی, میرے نبی کہاں, میرے مصطفیٰ کس حال میں ہے. آواز آئی او خاتون, جنگ میں تیرا باپ شہید ہو گیا. کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں, میں اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں, میرے نبی کس حال میں ہے. اور آگے بڑھی خاتون, میرے مصطفیٰ کہاں ہے, میرے نبی کس حال میں ہے. آواز آئی او خاتون, اس جنگ میں تیرا شوہر شہید ہو گیا. کہتی ہے میں تم سے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھتی ہوں, اپنے نبی کے بارے میں پوچھتی ہوں, میرے نبی کہاں ہے. تب تک خاتون کی نظر مصطفیٰ پہ پڑ گئی. خاتون قدم مصطفیٰ پہ گر کر بولی, یا رسول اللہ, بیٹا شہید ہو گیا, کوئی بات نہیں, باپ شہید ہو گیا, کوئی بات نہیں, شوہر شہید ہو گئے, کوئی بات نہیں, آپ زندہ ہیں تو کائنات زندہ ہے, آپ کی زندگی سے کائنات کی زندگی ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سوارا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ صاحب قبلہ, عظمت مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, الفت مصطفیٰ, جشن رسول اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. تو آقا بے مثال, ان کی طرح کوئی نہیں. اگر اجازت دو تو میں اپنے مرشد کریم تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے 3 اشعار پیش کروں. ارشاد. اور تیز کرو آواز, اور بڑھا دو. پیش کرتا ہوں, ماں بہنیں سماعت فرمائیں. میرے تاج الشریعہ فرماتے کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, 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 یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. لگا لو ایک نعرہ, لگا لو مرشد کریم کے نام. کھڑے ہو جاؤ.
عیش الغریبین سراج السالکین شمس العارفین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین طٰہٰ و یاسین سبحان اللہ بولے مومنین. بے شک سبحان اللہ. اٹھو. سارے چہرے کھل رہے ہیں. آپ خاموش رہیں, بولنے کے لیے میں کافی ہوں. سماعت کریں. میرے آقا نے دعا کی, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا, گروہ کا سہارا عصائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. تو میرے آقا نے دعا کی, مولا اسلام کو طاقت عطا فرما, اور اس طاقت کے لیے تو ابو جہل کو دے دے یا عمر کو دے دے. توجہ, آقا نے دعا کی, کیا دعا کی؟ اے مولا تو ابو جہل کو دے دے یا عمر کو دے دے. دونوں میں سے ایک کو مانگا تھا. مولا ابو جہل کو دے دے یا عمر کو دے دے. سبحان اللہ. ادھر آقا نے دعا کی, ادھر ابو جہل نے میٹنگ کی. غور کریں, دارالندوہ میں میٹنگ کی اور اس نے اعلان کیا, وہ بھی بل پاس کر رہا ہے, دارالندوہ میں بل پاس کر رہا ہے کہ جو محمد کا سر قلم کرے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا کہ نسل بعد نسل اس کی اولاد کھائے گی, انعام میں کمی نہیں ہوگی. عمر بن خطاب درمیان سے تلوار کھینچ کر لہرا کر کہا میں قتل کروں گا عمر. عمر نے کہا میں قتل کروں گا محمد کو. غور کریں, 39 حضرات مسلمان ہو چکے تھے. کتنے؟ 39. 39. اور عمر یہ کہہ کر نکلے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا, 40واں نہیں ہونے دوں گا, 40واں. 39واں ہو گیا, 40واں نہیں ہونے دوں گا. تلوار لے کر چلے, راستے میں ایک صحابی مل گئے, ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے پوچھا اے عمر پیشانی پہ پسینہ ہے, کس بچے کو یتیم کرنے جا رہے ہو, کس ماں کو بے اولاد کرنے جا رہے ہو, کس خاتون کو بیوہ کرنے جا رہے ہو. عمر نے کہا نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانسری, آج محمد کا سر قلم کر کے آؤں گا, محمد کا خاتمہ کر کے آؤں گا. صحابی نے اتنا سنا تو صحابی کو جلال آ گیا اور صحابی نے کہا عمر کان کھول کے سن لو, جب تک محمد کا خدا رہے گا تب تک محمد اور اس کا دین اسلام رہے گا. تکبیر. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مستاق اعلی حضرت. بستے بستے کریا کریا, بستے بستے کریا کریا. سیرت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بے شک. صحابی نے کہا مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. حق. صحابی نے کہا اس سے پہلے کہ تو میرے نبی کی بارگاہ میں جائے, عمر اپنی بہن کے گھر جا, تیری بہن اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو چکی ہے. سبحان اللہ. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹھ جائیں, وہیں بیٹھ جائیں, سب پہ میری نظر ہے, بیٹھ جائیں. تقریر بہت لمبی نہیں ہوگی, میں نے 11:27 پہ تقریر شروع کی تھی اور 12:27 پہ میں خود رخصت ہو جاؤں. 1 گھنٹہ تقریر کروں گا. جی ہاں, میں نے بات کی, موجود تھے وہاں پہ سارے میرے احباب. حالات کے پیش نظر بہت زیادہ مغموم تھا, میں اداس تھا, مزمحل تھا, آزردہ تھا بہت زیادہ. لیکن چونکہ حاضری ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے کی تقریر ہو جائے. 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے کی تقریر, تو بہت لمبی تقریر نہیں
نہیں ہوگی. صبر و تحمل کے ساتھ تشریف رکھیں. مل کر سب بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عمر ابن خطاب چونکہ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب چلے تھے تو صحابی نے کہا تھا عمر اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ تیری بہن اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو چکی ہے جس کا تو سر قلم کرنے جا رہا. عمر کا غصہ بڑا. بہن کے گھر کی طرف چلے. دروازہ بند تھا. قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. سبحان اللہ. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. عمر کے دل کی دنیا بدلنے والی تھی کہ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی من دخل الباب. کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو عمر نے کہا میں تیرا بھائی عمر آیا ہوں. دروازہ کھول. پرجلال لہجے میں کہا دروازہ کھول. بہن تلاوت بند کر دی. دروازہ کھول دیا. منہ کھولو محبت سے بولو سبحان اللہ. اور بہن سمجھ رہی ہیں کہ بھائی جان آ گئے. آج عشق آزمایا جائے گا. محبت رسول کا امتحان لیا جائے گا. عمر نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد پوچھا کہ میں نے سنا ہے تو مسلمان ہو گئی. ہاں اور نہ میں جواب چاہیے. ہاں یا نہ؟ ان کی بہن کہتی ہے میں سوچ رہی تھی جھوٹ بول دوں جان بچا لوں لیکن میں جھوٹ نہ بول سکی. اس لیے جھوٹ نہ بول سکی کہ جب سے محمد کا کلمہ پڑھی تھی جھوٹ بولنا چھوڑ دی. سبحان اللہ. کہتی ہے میں نے صاف صاف بتا دیا ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں. اب بھی کلمہ پڑھتی ہوں. سنو لا الہ. مل کر پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عمر نے کہا یا تو کلمہ چھوڑو یا مجھ سے رشتہ ناتا توڑو. توجہ چاہوں گا ان جملوں پر. عمر نے کہا تھا یا تو کلمہ چھوڑو یا مجھ سے رشتہ ناتا توڑو. اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گی تو نہ تو میری بہن نہ میں تیرا بھائی. تیرے اور میرے بیچ کوئی رشتہ نہیں. تو بہن کا جواب تھا او عمر سن لو. باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے. ماں کو چھوڑا جا سکتا ہے. بھائی کو چھوڑا جا سکتا ہے. بہن کو چھوڑا جا سکتا ہے. شوہر کو تیاگا جا سکتا ہے. لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا جائے گا. مصطفیٰ کا دامن دنیا میں بھی کام دے گا. میدان محشر میں بھی کام دے گا. تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. یا علی. یا علی. زندہ باد. زندہ باد. تاج الشریعہ. تاج الشریعہ. تاج الشریعہ. تاج الشریعہ. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا جائے گا. دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا جائے گا. بہت غصہ آیا. بہت مارا. بہت مارا. اتنا مارا. اتنا مارا. اتنا مارا کہ خون کے فوارے نکلنے لگے. بدن لہو لہان ہو گیا. کافی دیر کے بعد ہوش آیا. عمر نے پوچھا بول اب کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت خوب. بے شک. پھر مارا. اتنا مارا. اتنا مارا کہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی. کافی دیر کے بعد ہوش آیا. عمر نے پوچھا کیا ارادہ ہے بول. آپ کی بہن کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسری بار مارا. اتنا مارا. اتنا مارا. اللہ اکبر کہ خون کے فوارے نکل رہے ہیں. جسم زخمی ہو چکا ہے. لیکن جب ہوش آیا تو عمر نے پوچھا اب کیا ارادہ ہے بول. کلمہ چھوڑتی ہے یا نہیں؟ تو بہن کہہ رہی ہے جی بھر کے مجھ کو تختہ مشق ستم بنا. جی بھر کے مجھ کو تختہ مشق ستم بنا. جی بھر کے مجھ کو تختہ مشق ستم بنا. جی بھر کے مجھ کو تختہ مشق ستم بنا. تو میری کوئی فکر نہ کر میں نشے میں ہوں. واہ. بہت خوب. سبحان اللہ. تو میری کوئی فکر نہ کر میں نشے میں ہوں. تو ہو کہ ترشرو مجھے ایسا ہزار دے.
سوچنے لگے کہ آخر محمد کے کلمے میں وہ کون سی تاثیر ہے کہ جو بھی مسلمان ہو جاتا ہے وہ جان تو دے دیتا ہے ایمان نہیں دیتا۔ آپ کو کہنا ہے نہیں چھوڑیں گے، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے دامن اسلام نہیں چھوڑیں گے، دامن اسلام نہیں چھوڑیں گے، دامن اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ بولے زندہ باد اسلام ہمارا، زندہ باد اسلام ہمارا، اسلام ہمارا، زندہ باد اسلام ہمارا۔ عمر کہنے لگے کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ بھئی یہاں پہ بول رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ ایک بار کلمہ پڑھ لینے والا جب پڑھ لیتا ہے تو دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتا۔ آخر معاملہ کیا ہے میں بھی دیکھتا ہوں۔ کہنے لگے بہن اس آیت کریمہ کی تلاوت کرو جس کی تم کر رہی تھی، سورہ طٰ کی تلاوت ہوئی، دل کی دنیا بدلی ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، خوشگوار ماحول ہے، روحانیت ہی روحانیت ہے۔ اب بہن کے ساتھ عمر ابن خطاب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے۔ میرے آقا، مکی آقا، مدنی آقا، عربی آقا، نور علی نور ہمارے حضور سبحان اللہ حضرت امیر حمزہ کے گھر تشریف فرماتے۔ امیر حمزہ نے دیکھا عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آ رہے ہیں تو امیر حمزہ نے کہا عمر اگر تیری نیت ٹھیک ہے تو بسم اللہ، اور نیت میں اگر فتور ہے تو تیری ہی تلوار ہوگی، تیری ہی گردن ہوگی۔ آواز مصطفیٰ کی سماعت تک پہنچ گئی۔ آقا نے فرمایا وہ عمر کون ہے؟ آپ کس کو تنبیہ، وہ امیر حمزہ کون ہے؟ آپ کس کو متنبہ کر رہے ہیں، کس کو تنبیہ کر رہے ہیں؟ امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ عمر ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے۔ تو آقا نے فرمایا آنے دو عمر کو آنے دو، رات میں نے عمر کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوب، سب نے سبحان اللہ بولا ہے، سب نے یا کسی نے بخالت کی؟ ایک بار سب بولو سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا آنے دو میں نے عمر کو مانگ لیا۔ اب سب نے دیکھا دیوانے کی طرح، برفتہ المسافر کی طرح عمر قدم مصطفیٰ میں گر کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کی کتاب سچی ہے، آپ کی نبوت سچی ہے، آپ کی رسالت سچی ہے، آپ کی دعوت سچی ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بنگال کے مسلمانوں، عمر نے کہا میرے آقا کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کائنات میں سب سے زیادہ میں آپ سے نفرت کرتا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تکبیر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، رہے گا، اللہ اکبر۔ او میرے آقا سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب عمر ابن خطاب داخل اسلام ہو کر عرض کر رہے، متعلمین بھی غور کریں ذرا حدیث شریف کا جو آخری جملہ ہے ثم صلی فی المسجد ظاہرہ، اس کی جو وضاحت ہے کہ جب داخل اسلام ہو گئے عمر تو عرض کی میرے آقا اب تک چھپ کر آذان ہوتی تھی، چھپ کر نماز ہوتی تھی، اب چھپ کر آذان نہیں ہوگی، چھپ کر نماز نہیں ہوگی، کلم کلا آذان بھی ہوگی، اعلانیہ نماز بھی ہوگی۔ ثم صلی فی المسجد ظاہرہ، پھر ظاہری طور پہ اعلانیہ کلم کلا نماز ادا کی گئی۔ تو آقا نے فرمایا یا
سبحان اللہ. مسکرا کر بولو سبحان اللہ. طبیعت لگ رہی ہے؟ اچھا مجھ سے کچھ فرمائشیں بھی ہیں نوجوانوں کی، الگ الگ فرمائشیں. اب میں چاہتا ہوں کہ تمام فرمائشیں تو پوری نہیں ہوں گی لیکن کوشش کر رہا ہوں. جی ہاں جو کچھ بولنا ہے مجھے ابھی وہاں تک میں پہنچا نہیں ہوں. جی ہاں یہ تو اچانک حالات حاضرہ کے حساب سے ایک بات آئی ہے اور تمہید کی شکل میں نے پیش کی ہے، لیکن یہ بات بھی نورانی، ایمانی، قرآنی، عرفانی، حقانی ہے. مل کر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آئیے ایک فرمائش جو نوجوانوں کی ہے اس وقت رات کے 12 بجے کے بعد کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کے دیوانے بیدار ہیں. ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کے دیوانے بیدار ہیں. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کے حقدار ہے. سبحان اللہ. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کے حقدار ہے. رات میں جاگ کے ہم سبھی کو کر رہے ذکر سرکار ہے. رات میں جاگ کے ہم سبھی کو کر رہے ذکر سرکار ہے. ہاں یقیناً 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 ہم ہی جنت کے حقدار ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول. زندہ باد. زندہ باد. تاج الشریعہ تاج الشریف. تاج الشریعہ تاج الشریف. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. لہذا تم جتنا تراشو گے اس سے یہ سوا ہوگا، یا تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو گے ہرا ہوگا. واہ واقع واقع. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. لہذا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں نبی. یا سنیتا ولیمز آپ اپنی تقریر بند کر دیں، میں کافی ہوں. مل کر بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ کی کچھ فرمائش ہو تو آپ پرچی بھیجیے، آپ کی فرمائش کے مطابق تقریر کروں گا، ورنہ تھوڑی دیر محبت سے سماعت کریں. بہت خوبصورت محفل ہے اور محفل میں روحانیت ہی روحانیت ہے. روحانیت ہی روحانیت ہے. اجازت دو تو 2 شعر ایسے یاد آ گئے جو 15 سال پہلے میں پڑھتا تھا. ارشاد ہو. 15 سال پہلے اگر اجازت دو تو آج چاندپور کلیا چک بنگال میں سنا دوں. جی جی. دونوں آنکھوں کو زیارت کے لیے رکھا ہے. سبحان اللہ. کے لیے رکھا ہے. ایک شعر اور ہے قابل غور ہے. اب زمانے میں پیغمبر نہیں آنے والے. اب زمانے میں پیغمبر نہیں آنے والے. صرف قرآن ہدایت کے لیے رکھا ہے. صرف قرآن ہدایت کے لیے رکھا ہے. تو آج اس چاندپور کلیا چک کی عظیم کانفرنس سے میں CAA اور NRC کا بائیکاٹ کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں. یہ قانون واپس لیا جائے.
سارے لوگ ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے کہ ہاں یہ قانون واپس لیا جائے. اس قانون کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ قانون واپس لینا ہی چاہیے, لینا ہی پڑے گا. ہم ہندوستانی تھے, ہندوستانی ہیں, ہندوستانی رہیں گے. جی ہاں, چونکہ اس آزادی میں 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا نا. انگریزوں کو مار مار کر بھگانے میں مسلمانوں کا ہاتھ سب سے زیادہ رہا. مسلمانوں کا ہاتھ سب سے زیادہ رہا. ورنہ تن کے گورے من کے کالے, ان سے مقابلہ کرنے والے جو ہمارے علاوہ تھے وہ سانٹھ گانٹھ کر رہے تھے, کمپرمائز کی باتیں کر رہے تھے. لیکن گاندھی جی کے ساتھ ایک بڑی ٹیم تھی, مسلمانوں کا ایک عظیم قافلہ, علماء کی ایک نورانی جماعت تھی جو انگریزوں سے مقابلے کے لیے آگے آگے تھی, آگے آگے تھی. اور وہاں بھی انقلاب زندہ باد کا نعرہ مسلمانوں نے لگا کر اعلان کیا تھا. دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کالے قانون کی ہم مذمت کرتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. غریب نواز کی روحانی سرپرستی ہمارے ساتھ ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, الشیخ عبد القادر جیلانی کی روحانی سرپرستی ہمارے ساتھ ہے. جی جی سبحان اللہ. ہم مسلمانوں نے کبھی بھی تیر اور تلوار اور ہتھیار پہ بھروسہ نہیں کیا, رحمت پروردگار پہ بھروسہ کیا. اگر اجازت ہو تو اس ضمن میں ایک حدیث شریف سنا دوں. ارشاد ہو. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 611, عن انس رضی اللہ تعالی قال نان نبی صلی اللہ علیہ وسلم